بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی لک الحمد یا اللہ خلقتنا وہدیتنا وانقذتنا من النار وعدیت الامانہ ونصحت الامہ ومحوت الظلم وارشدنا الى السنة والجماعة صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سارے حضرات بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کر لو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا سید یا شفیع المذنبین۔ سامعین محتشم، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم درود شریف پڑھیں، میرے مصطفیٰ ہمارے درود کو سماعت بھی فرماتے ہیں، سن کے جواب بھی عنایت فرماتے ہیں۔ اس لیے جب بھی ہم درود شریف پڑھتے ہیں، سلام شریف پڑھتے ہیں، تو اس عقیدے سے پڑھتے ہیں کہ ہم جس پہ سلام بھیج رہے ہیں وہ کوئی ایسے نہیں کہ ہمیں دیکھ نہیں رہے، ہمیں سن نہیں رہے، بلکہ وہ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، ہمیں سن بھی رہے ہیں، سن کے جواب بھی دے رہے ہیں۔ سامعین محتشم، میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے عقیدے کی ہر جز یا رب کے قرآن سے ثابت ہے یا میرے مصطفیٰ کے فرمان سے ثابت ہے۔ سنی ہے نا، ہمیں اپنے سنی ہونے پہ فخر ہے۔ ہمارے عقیدے کی ہر جز یا رب کے قرآن سے ثابت ہے یا میرے مصطفیٰ کے فرمان سے ثابت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ۔ اے محبوب انہیں کہہ دو، اپنی امتیوں کو کہہ دو، عمل تم کرو، عمل کرو، ہوگا کیا؟ عمل کریں گے ہوگا کیا؟ اللہ فرماتا ہے فَسَيَرَى اللَّهُ، اللہ دیکھ رہا ہے۔ عمل کون کر رہا ہے؟ بولو، ہم عمل کر رہے ہیں نا، عمل ہم کر رہے ہیں، دیکھ رہا ہے رب۔ کیا مولا صرف تو دیکھ رہا ہے؟ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، کہا صرف رب کہتا ہے صرف میں نہیں دیکھ رہا، محبوب آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ کہا کوئی بھی عمل کرو، کوئی بھی عمل کرو، چھوٹے سے چھوٹا عمل کرو، نیک عمل کرو، برا عمل کرو، عمل کرو، کوئی بھی عمل کرو، عمل تم کرو گے، کہا مصطفیٰ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ تو سامعین محتشم، جب عام چھوٹے سے عمل کو میرے مصطفیٰ سماعت فرماتے ہیں، تو جب ہم یہاں بیٹھ کے سلام پیش کرتے ہیں تو میرے مصطفیٰ ہمارے سلام کو کیوں نہیں سماعت فرماتے؟ تو اس عقیدے، اس جوش، اس جذبے، اس نظریے کے ساتھ سلام پڑھیں کہ ہم سلام پیش کریں گے، میرے مصطفیٰ ہمارے سلام کو سماعت بھی کریں گے، سن کے جواب بھی عنایت فرمائیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سید یا شفیع المذنبین۔ سامعین محتشم، بالکل اختصار کے ساتھ ایک دو باتیں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ میری خوش نصیبی کہ رب نے یہ مقام عطا فرمایا کہ آج جامعہ شیخ الحدیث کے اندر بندے ناچیز کو یہاں کچھ بولنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔
دعا ہے خالق کائنات سے اللہ رب العزت بندے ناچیز کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سن سنا کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محتشم، ہم یہاں بیٹھے ہیں اس لیے کہ آج حضور غوث پاک کا عرس ہے۔ عرس ہے نا حضور غوث پاک کا، حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا عرس مبارک ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم ذکر آپ کا کر رہے ہیں تاکہ اپنے آپ کو حضور غوث پاک کے غلاموں میں شامل کر دیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم پہ نظر کرم فرمائیں۔ آج عرس ہے اور صاحب عرس کی روح مبارک جو عرس والے دن فیض پہنچاتی ہے وہ پورا سال فیض نہیں پہنچاتی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ صاحب عرس کی جو روح ہے نا وہ عرس والے دن اس کی روح کمال پہ ہوتی ہے، عروج پہ ہوتی ہے۔ جو بھی مانگتا ہے، جیسے بھی، جب بھی، جہاں سے بھی مانگتا ہے، کہا صاحب عرس اس کو عطا کر دیا کرتا ہے۔ تو آج ہم جس صاحب عرس کی روح کو خوش کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں وہ کوئی عام صاحب عرس نہیں۔ مولا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رب نے ولی بڑے بنائے، بڑے اولیاء آئے رب کی سرکار کی اس امت کے اندر، کتب بھی رب نے بنائے، لیکن کہا رب نے کائنات کے اندر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر قطبیت کبریٰ کے مقام پہ صرف 3 بندوں کو فائز کیا۔ توجہ ہے نا، توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ کہا صرف 3 بندوں کو، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے 3 بندوں کو قطبیت کبریٰ کا مقام عطا فرمایا۔ امام ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پہلی جو شخصیت ہے جس کو قطبیت کبریٰ کا مقام حاصل ہوا، کہا وہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قطبیت کبریٰ کا مقام کیوں ملا؟ آپ فرماتے ہیں اس لیے کہ جس وقت 2 مسلمانوں کے گروہ آپس میں اختلاف ان کے درمیان برپا تھا، کہا امام حسن مجتبی نے امارت نہ چاہی، خود حکمرانی نہ چاہی، خلافت نہ چاہی، بلکہ وہ خلافت حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دست اقدس پہ بیعت کر کے ان کو عطا کر دی۔ کہا رب کو یہ ادا اتنی پسند آئی، کہا رب نے امام حسن مجتبی کو قطبیت کبریٰ کے مقام پہ فائز کیا۔ شروع سے لے کر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے اقدس تک جتنا وقت ہے، اس وقت کے قطب اکبر جو ہیں وہ امام حسن مجتبی ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کو رب نے قطبیت کبریٰ کے مقام پہ فائز فرمایا۔ یہ دوسری شخصیت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کر آگے تیسری شخصیت ہیں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی پیدائش ہوگی، یہ ہمارا عقیدہ ہے، آپ کی پیدائش ہوگی، آپ کا نام محمد ہوگا، اور بعض روایت کے اندر آتا ہے آپ کی کنیت ابو بکر ہوگی۔ آپ تیسرے قطب اکبر ہیں۔ کہا یہ 3 قطب اکبر ہیں امت مسلمہ کے اندر۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام ہے کہ رب تعالیٰ کے اس ولی کی یہ شان ہے کہ حضور غوث پاک کے زمانے اقدس سے لے کر امام مہدی سے پہلے تک اگر کوئی ولی بنے گا اس کی ولایت کی سند پہ مہر حضور غوث پاک کی ہوگی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی ولایت کی سند پہ مہر لگائیں گے، رب اس ولی کو ولایت عطا فرمائے گا۔ اگر آپ مہر نہ لگائیں رب ولایت عطا فرماتا نہیں۔ تو کہا یہ مقام رب تعالیٰ نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عطا فرمایا۔ جتنے بھی اولیاء ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے اقدس سے لے کر قیامت تک امام مہدی تک جتنے اولیاء ہیں ولی بنے گئی تب جب مہر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ سامعین محترم، عام ولی نہیں، ہم اس ولی کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں جو سند الاولیاء ہے، اولیاء کی سند ہے، مہر لگائیں گے تو آگے ولی بنے گا۔ آج ہم اس کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں۔ سامعین محترم، 1-2 باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔
میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ۔ اس سے ما قبل آیات کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کا ذکر فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، کیا ہوگا، کیسے معاملات ہوں گے۔ قیامت کا یہ ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، سارے لوگ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، ماں بیٹی سے بھاگ رہی ہوگی، بیٹی ماں سے بھاگ رہی ہوگی، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا۔ رب کہتا ہے سارے بھاگ رہے ہوں گے، سارے بھاگ رہے ہوں گے، سب ایک دوسرے سے اجنبی ہو چکے ہوں گے، کوئی کسی کا ہم سفر نہیں ہوگا، کوئی کسی کو چاہنے والا نہیں ہوگا، ساری محبتیں ختم ہو جائیں گی۔ رب فرماتا ہے اس دن جب سب محبتیں ختم ہو جائیں گی، کوئی کسی کا دوست نہیں رہے گا۔ رب فرماتا ہے سارے ایسے نہیں ہوں گے کہ ساری محبتیں ختم ہو جائیں، سارے ایسے نہیں ہوں گے کہ ساری چاہتیں ختم ہو جائیں، سارے ایسے نہیں ہوں گے کہ اس دن نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ کہا نہیں نہیں، وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے اس دن بھی مسکرا رہے ہیں۔ اس دن بھی خوش ہوں گے، کچھ چہرے ایسے ہوں گے، کیا صرف خود خوش ہوں گے؟ سرکار فرماتے ہیں قیامت کا دن ایسا ہوگا زمین تانبے کی ہو جائے گی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، اتنی شدت کے ساتھ دھوپ ہوگی، کہا لوگ گناہوں کے سبب اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اتنی شدت کی گرمی ہوگی۔ کہا رب جلال میں ہوگا، کہا اس دن اتنی شدت کی گرمی کے اندر بھی، کہا وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے مسکرا رہے ہوں گے۔ اور مسکرا کیسے رہے ہوں گے؟ رب فرماتا ہے ضاحکۃ مستبشرہ، وہ ہنس رہے ہوں گے۔ ضاحک کہتے ہیں ایک ہوتا ہے نا تبسم کرنا، ایک ہوتا ہے ہنسنا، کھلکھلا کے بندہ جب ہنستا ہے نا اسے کہتے ہیں ضحک، اور ایسے ہنسنے والے کو کہتے ہیں ضاحک۔ رب فرماتا ہے اس شدت کی گرمی کے اندر، اس شدت کے ماحول کے اندر وہ بندہ صرف مسکرا نہیں رہا ہوگا بلکہ وہ تو کھلکھلا کے ہنس رہا ہوگا۔ آگے صرف خود ہنس رہا ہوگا، کہانی ضاحکۃ مستبشرہ، کہا خود نہیں ہنس رہا ہوگا، جو اس کے چاہنے والے ہیں، چاہنے والوں کو خوشخبریاں سنا رہا ہوگا۔ کہا جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ والے ہیں، قیامت کے دن خود بھی مسکرا رہے ہوں گے، لوگوں کو بھی خوشیاں سنا رہے ہیں۔ تو کہا اس لیے، تو کہا آج جو ہم پرفتن دور کے اندر سے گزر رہے ہیں، آج نفسا نفسی کا عالم ہے، ہم یہاں بیٹھے اس لیے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، جب لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، جب کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، جب کوئی کسی کا چاہنے والا نہیں ہوگا، جب کوئی کسی کا مدد کرنے والا نہیں ہوگا، ہم آج حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں میں اپنا نام لکھوا رہے ہیں کہ قیامت کا دن آئے تو جب ہم نفسا نفسی کے عالم میں ہوں، حضور غوث پاک خود بھی مسکرا رہے ہوں، ہمیں بھی خوشخبریاں سنا رہے ہیں۔ سمجھنے محتشم، اس لیے آج ہم یہاں کے بیٹھے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ایسا نہیں کہ ہم بیٹھے ہیں حضور غوث پاک سنتے نہیں، سرکار تو دیکھتے سنتے ہیں نا، حضور غوث پاک بھی دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ حاضر ہے نا؟ توجہ میری طرف ہے نا؟ تھکے تو نہیں؟ ابھی تو خطاب آپ نے سماعت کرنی ہے، بلند آواز سے کہیں نا سبحان اللہ۔ سامعین محتشم، آخری بات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ آپ ہر انسان کے دل سے واقف ہیں، دل سے، دل کے اندر جو معاملہ ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی جاننے والے ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ کے ایک بیٹے ہیں عبد الوہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ آپ پڑھنے کے لیے گئے، تحصیل علم کے لیے۔ اب یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ پیروں کے صاحبزادوں کو بھی پڑھنا ضروری ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ اگر نظر کر دینا تو چور کو کتب بنا دے، چور پہ نظر کریں کتب بنا دے، وہ شخصیت ہے۔ لیکن آپ نے اپنے بیٹے کو علم لدنی عطا نہیں کیا، بلکہ آپ نے کہا بیٹا جا جا کے تحصیل علم حاصل کر، تحصیل علم کے لیے بھیج دیا، سفر کیا، علم حاصل کیا، علم پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے، پڑھ کے جب فارغ ہوئے آگے آئے نا تو بیٹھے، تو بیٹھ کے ابا جی سے کہنے لگے، حضور غوث پاک سے عرض کی، ابا جی میں چاہتا ہوں آپ کا جو مجمع ہے نا اس کے ساتھ میں خطاب کروں۔ ہر بیٹی کی خواہش ہوتی ہے نا میں اپنے باپ کی جگہ سنبھالوں، میں اپنے باپ کی جگہ پہ تقریر کروں، ہر بیٹے کی خواہش ہوتی ہے۔
اللہ ہر بیٹے کو ایسی سوچ عطا فرمائے. بلند آواز سے کہیں آمین. عرض کی ابا جی میں آپ کی جگہ پہ خطاب، آپ کی جو مجمع ہے نا، آپ کی عوام ہے، آپ کے سامعین ہیں، میں ان کے ساتھ خطاب کرنا چاہتا ہوں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آ جاؤ خطاب کرو. آئے حضور غوث پاک بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے تقریر شروع کی، علمی گفتگو شروع کی، علمی نکات، تفسیری نکات، احادیث کی نکات نکال کے لوگوں کو دیتے رہے، موتی لوگوں میں بکھیرتے رہے. لوگ بیٹھے ہیں، بیٹھ کے سن رہے ہیں، نہ کسی پہ وجد طاری ہوا، نہ کسی کی آنکھ سے آنسو چھلکا. بڑے دلائل دیے، بڑے نکات پیش کیے. آپ اٹھے، جب تقریر ختم ہوئی اٹھ کے بیٹھ کے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مسند پہ بیٹھے تقریر شروع کی. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے تقریر شروع کی تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بات یہ کی کہ کل میں نے روزہ رکھا ہوا تھا تو ایک فلاں عورت ہے، اس نے میرے لیے انڈے لے کر آنا چاہا کہ میں انڈے لے کر جاؤں حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کروں. وہ انڈے لے کر آئی تو کہا راستے میں ٹھوکر لگی، انڈے گرے، انڈے ٹوٹ گئے. انڈے ٹوٹے، یہ حضور غوث پاک کا کہنا تھا کہ لوگ دھاڑے مار کر رونا شروع ہو گئے. اب یہ کہا کہ انڈے ٹوٹے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کل میں نے روزہ رکھا تھا، فلاں عورت آ رہی تھی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان حضور شیخ القرآن. سامعین محتشم سمجھو میری طرف ہے نا، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کر رہے تھے میں نے کل روزہ رکھا تو فلاں عورت نے انڈے لیے، میری طرف آئی، انڈے اس سے ٹھوکر لگی، انڈے گرے، انڈے ٹوٹ گئے. یہ کہا لوگ دھاڑے مار کر رونا شروع ہو گئے. جب لوگ دھاڑے مار کر روئے نا، آپ کے صاحبزادے بیٹھے تھے، دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے تو اتنی تقریر کی، میں نے تو اتنے دلائل دیے، میں نے تو اتنے علمی نکات پیش کیے، کسی کی آنکھ سے آنسو نہیں چھلکا. ابا جی نے صرف یہ کہا انڈے ٹوٹ گئے، لوگ دھاڑے مار کر رونا شروع ہو گئے. جب یہ کہا نا تو حضور غوث پاک نے نظر کی، دل کی بات کو جان گئے. اشارہ کیا نا اس بیٹے کی طرف، کہا بیٹا تو نے علم حاصل کیا نا، بڑے علم حاصل کیا، مشرق گیا، مغرب گیا، شمال گیا، جنوب گیا، ہر طرف گیا، علم حاصل کیا. السفرت الى ہاؤنا، بات سمجھ نہیں آئی؟ کہا السفرت الى ہاؤنا، کیا تو نے ادھر کا سفر کیا ہے؟ ٹینارز کی نہیں ابا جی میں نے تو مدرسوں میں جا کے علم حاصل کیا، میں تو جاتا رہا، میں نے ادھر کا سفر تو نہیں کیا. حضور غوث پاک نے فرمایا ہے بیٹے سن، جب تو گفتگو کرتا ہے تو تو کرتا ہے، جب تو کرتا ہے تو تو کرتا ہے. جب میں یہاں بیٹھا ہوں نا، عبد القادر اس وقت تک بولتا نہیں جب تک میرا رب کہے نہیں تکلم یا عبد القادر نحن معاک، عبد القادر بول، تو بولنے کے بعد میں تیرے ساتھ ہم پہلے ہیں. کہا بیٹا تو بولتا ہے نا تو بولتا ہے، جب میں بولتا ہوں نا تو میں اس وقت تک بولتا ہی نہیں جب تک رب یہ نہ کہے تکلم یا عبد القادر نحن معاک، اے عبد القادر بول ہم تیرے ساتھ ہیں. تکلم یا عبد القادر نسمو منکا، اے عبد القادر بول، کوئی سنے نہ سنے ہم تجھے سن رہے ہیں. کہا بیٹا جب تو گفتگو کرتا ہے نا تو تو کرتا ہے، تو اپنی مرضی سے کرتا ہے. کہا جب میں کرتا ہوں، جب رب مجھے حکم نہ دے میں تو گفتگو شروع ہی نہیں کیا کرتا. سامنے بہت جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام ہے، آپ کی یہ شان ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں کے رازوں کو بھی جانتے ہیں، دلوں کے حال سے بھی واقف ہیں. دعا ہے خالق کائنات سے اللہ رب العزت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.